السلام علیکم ناظرین۔ گمستیکن سلجوق ریاست کا ایک اہم آدمی تھا اور سعادتین کوپیک کے اشاروں پر چلتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دودرگا قبیلے میں موجود آیت خاتون کا بھائی بھی تھا اور اس کی ایک جوان بیٹی تھی جو اس کے خفیہ کاموں میں اس کی مدد کرتی تھی۔ ان تینوں کا مین مقصد سلجوق ریاست میں ایک بڑا مقام حاصل کرنا تھا، چاہے اس کے لیے کسی کو نقصان پہنچانا پڑے یا اس کو مارنا پڑے۔ سعادتین کوپیک نے گمستیکن کی ڈیوٹی دودرگا قبیلے اور کائی قبیلے میں لگا دی تاکہ یہ ان دونوں قبیلوں کے اندر ہونے والی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکے اور اس کو فوری اطلاع دے سکے۔ تو اس طرح گمستیکن اپنی بیٹی کے ساتھ دودرگا قبیلے میں رہنے لگا اور خاص طور پر کائی قبیلے اور ارطغرل کی جاسوسی شروع کر دی، کیونکہ ارطغرل کی بڑھتی ہوئی شہرت اور کامیابیاں اسے اور سعادتین کوپیک کو سخت ناپسند تھیں، کیونکہ سلطان علاء الدین ارطغرل کو بہت پسند کرتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ سعادتین کوپیک ارطغرل کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح ارطغرل مارا جائے یا اس کو قید کر لیا جائے۔ ایک دفعہ سلجوق ریاست کا ایک اہم آدمی منگولوں کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن اس کی موت کا الزام ارطغرل پر لگا دیا گیا، حالانکہ ارطغرل اس کی مدد کر رہا تھا، جس کے بعد سعادتین کوپیک نے سلجوق ریاست کی طرف سے حکم جاری کروایا کہ ارطغرل کو گرفتار کر کے سلطان علاء الدین کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن ارطغرل نے اس وقت ایک غار میں پناہ لے رکھی تھی اور کسی کے ہاتھ نہ آ سکا۔ بعد میں ارطغرل نے ثابت کر دیا کہ وہ مارا جانے والا شخص منگولوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ گمستیکن کا انجام تب شروع ہوا جب سلجان نے گمستیکن کی بہن آیت الن خاتون کو بے نقاب کر دیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ کرکت سردار کی پہلی بیوی دورو خاتون کو آیت الن نے زہر دے کر قتل کروا دیا تھا۔ اس کے بعد آیت خاتون نے ایک موقع پر خود ہی کہہ دیا کہ اس نے دورو خاتون کے بعد کرکت سردار کو بھی زہر دے کر قتل کیا ہے، لیکن ان سب کے پیچھے گمستیکن تھا۔ دراصل یہ سب کچھ اسی کی سازش تھی جس کے تحت پہلے سردار کی بیوی اور پھر سردار کو زہر دے کر قتل کروایا گیا تھا تاکہ وہ سلجوق ریاست کی طرف سے ایک اہم عہدے پر فائز ہو سکے، اور وہ اہم عہدہ اسے مل بھی گیا، لیکن اس کی سازشیں سب کے سامنے بے نقاب ہو گئیں اور تجتیکن کو بھی ساری اصلیت کا پتہ چل گیا کہ اس کے ماں باپ کا اصل قاتل گمستیکن ہے۔ اس کے بعد دونوں قبیلوں کا ایک جرگہ بلایا جاتا ہے جس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ گمستیکن نے کرکت سردار اور اس کی پہلی بیوی کو قتل کروایا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنی بہن آیت الن اور بیٹی گونجا گل کا استعمال کیا ہے، لہذا گمستیکن کو سب کے سامنے سزا دی جائے اور اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اس کے بعد گمستیکن کو پکڑ کر باہر سب کے سامنے لایا جاتا ہے تاکہ اس کا سر قلم کیا جا سکے، اور ارطغرل اپنی تلوار بلند کرتا ہے۔ لیکن عین اسی وقت سلجوق ریاست کا امیر سعادتین کوپیک اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ آ جاتا ہے اور غصے میں حکم دیتا ہے کہ یہ سزا روک دی جائے، کیونکہ یہ ریاست کا اہم آدمی ہے اور اسے میرے حوالے کر دیا جائے، لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں مانتا۔ اس کے بعد سعادتین کوپیک ارطغرل کو آخری وارننگ دیتا ہے کہ گمستیکن کو میرے حوالے کر دو ورنہ تمہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی، لیکن ارطغرل انکار کر دیتا ہے اور اسی لمحے اپنی تلوار سے گمستیکن کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کا سر اٹھا کر کہتا ہے کہ اب تم اس کے سر کو لے جا سکتے ہو۔ اس کے بعد سعادتین کوپیک سخت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم ریاست کے دشمن کے طور پر سمجھے جاؤ گے اور دونوں قبیلوں کو کبھی سکون کا سانس نہیں لینے دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس لوٹ جاتا ہے۔